کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے صرف ایک زمین کا ذکر نہیں کیا بلکہ 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان اور زمین بھی ان کی طرح۔ یہ لفظ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ بھی آرٹس موجود ہو سکتی ہیں۔ کچھ مفسرین جیسے ابن خطیر کہتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ زمین کی بھی لیئرز ہیں، جیسے کرسٹ، میلٹ اور کور، اور ہر لیئر اپنے انداز میں ایک زمین ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور بھی پیرلل یونیورس بنائے ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین 7 لیئرز سے مل کر بنی ہے: کرسٹ، لیتھوسفیئر، ایستھینوسفیئر، اپر میلٹ، لوور میلٹ، آؤٹر کور اینڈ انر کور۔ یہ قرآن کے لفظ 7 زمین سے حیرت انگیز طور پر ملتا ہے۔ اسی طرح ایٹموسفیئر کی بھی 7 لیئرز ہیں: ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، آئنوسفیئر، ایگزوسفیئر اور میگنیٹوسفیئر۔ کیا یہ بھی قرآن کے لفظ کا ایک اشارہ ہو سکتا ہے؟ ناسا نے ہزاروں ایکسو پلینٹ ڈسکور کیے ہیں جو ہماری زمین کی طرح ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے لفظ زمین بھی انہی کی طرح۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ گلیکسیز میں لاکھوں ارتھ لائک پلینٹس موجود ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا انداز ہمیشہ انسان کو سائنس اور عقل استعمال کرنے پر ابھارتا ہے۔ شاید 7 زمین کا مطلب صرف ایک سائنٹیفک فیکٹ نہیں بلکہ یہ بھی یاد دلانا ہے کہ اللہ کی قدرت انسان کی سمجھ سے بہت زیادہ ہے۔ کل ہم بات کریں گے کسی دوسرے ٹاپک پر۔ فالو فار مور۔